حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1400 برس پہلے کی بات ہے کہ مصر میں ایک طاقتور فرعون حکومت کرتا تھا۔ ان دنوں مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ بنی اسرائیل کے لوگ جو مصر میں آباد ہو چکے تھے وہ انہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ شاہی نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو انجام کار فرعون کا تختہ پلٹ دے گا۔ اس پر ظالم فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ آئندہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اتفاق سے انہی دنوں قبیلہ بنی اسرائیل کے ایک نیک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ ظالم فرعون کے سپاہیوں کے خوف سے ماں نے مسلسل 3 ماہ تک بچے کی پیدائش کو چھپائے رکھا، مگر پریشان حال ماں کو یہ خدشہ ہر دم ستائے جا رہا تھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر فرعون کے افسروں تک نہ جا پہنچے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے توں ماں کا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ وہ کسی بھی صورت فرعون کے ہاتھوں اپنے بچے کے قتل پر تیار نہ تھی۔ آخر اس نے بچے کو فرعون کے چنگل سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک انوکھا منصوبہ تیار کیا۔ اس نے ننھے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوقچے میں لٹا کر اسے دریائے نیل میں پانی کی سطح پر تیرتا ہوا چھوڑ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بچہ کسی نیک منش انسان کے ہاتھ لگ گیا تو اسے نکال کر پال پوس لے گا۔ فرعون نے اپنے محل کے باغات کی آبپاشی کے لیے دریائے نیل سے ایک نہر کھدوائی ہوئی تھی۔ جب لکڑی کا صندوقچہ ننھے مسافر کے لیے اس مقام پر پہنچا تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہر کی جانب مڑ کر تیرنے لگا۔ پھر نہر کے پانی پر بہتے بہتے یہ صندوقچہ اور اس کا ننھا منھا مسافر شاہی باغ میں پہنچ گیا۔ اتفاق سے ملکہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ ایک پیارے سے بچے کو صندوقچے میں یوں آرام سے لیٹے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نیک دل ملکہ بے اولاد تھی۔ انسانی ہمدردی اور شفقت مادری کے جذبوں میں سے مجبور ہو کر اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ معصوم بچے کی شکل و صورت ہی کچھ ایسی پروکار تھی کہ ملکہ نے اسے اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے فرعون کو بھی بڑی مشکل سے اس بات پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ننھے موسیٰ علیہ السلام پر شاہی محل کی ٹھاٹھ دار زندگی کے دروازے کھول دیے گئے۔ محل کی انتظامیہ نے سب سے پہلے ننھے موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال اور دودھ پلانے کے لیے مناسب دائیا کی تلاش شروع کی۔ اس مقصد کے لیے محل میں متعدد عورتیں لائی گئیں، مگر بچہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ زور زور سے روتا چلا جاتا، جس کی وجہ سے دائیا کی تلاش اور تیزی سے شروع کر دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس معاملے کی اطلاع ملی تو وہ باغم باغ شاہی محل پہنچی اور اپنی اصلیت بتائے بغیر شہزادے کی دیکھ بھال کے لیے اپنی خدمت پیش کر دی۔ چنانچہ انہیں بھی قسمت آزمائی کا موقع مل گیا۔ ننھے موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل ماں سے چپک کر بڑے اطمینان سے دودھ پینے لگے تو سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ ماں کو فوراً شہزادے کی دائیا مقرر کر دیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو پائی کہ یہ دائیا فی الحقیقت بچے کی اصل ماں ہی ہے۔ ننھے موسیٰ علیہ السلام کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے ایک بھائی ہارون علیہ السلام آپ سے 3 سال بڑے تھے۔ جب ماں کو شاہی دائیا کی ملازمت مل گئی تو وہ ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ محل میں لے آئیں اور یوں شاہی محل میں سارے خاندان کا ملاپ ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے اس بات کی بہت احتیاط کی کہ کسی کو بھی حقیقت کا علم نہ ہو پائے۔ شاہی محل کے آرام دہ ماحول میں رہائش سے موسیٰ علیہ السلام ایک صحت مند اور خوش شکل نوجوان کی صورت میں پروان چڑھنے لگے۔ ایک رات جب محل میں سناٹے کا عالم طاری تھا اور سب لوگ خواب خرگوش سے لطف اندوز ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بستر سے اٹھ بیٹھے۔ انہیں اس بات کا شوق چرایا کہ محل سے باہر نکل کر شہر میں گھومیں پھریں اور پتہ لگائیں کہ عام لوگ روزمرہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ محل سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام نے گلی بازار میں ٹہلنا شروع کیا ہی تھا کہ ان کی نگاہ ایک غریب اسرائیلی پر پڑی
جسے ایک باری بھرکم مصری ڈنڈے مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اسرائیلی نے آپ سے مدد کی فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بیچارے اسرائیلی پر ترس آ گیا۔ وہ اس کے بچاؤ کے لیے آگے بڑھے۔ اسی افراتفری میں انہوں نے ظالم مصری کو ایک مکہ دے مارا۔ آپ کا ارادہ مصری کو جان سے مار ڈالنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر اتفاق سے اسے مکہ اس زور سے لگا کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ مصری کی موت سے موسیٰ علیہ السلام کو بے حد تاسف ہوا، کیونکہ وہ تو محض بیچ بچاؤ ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور رات کی تاریکی میں چپکے سے محل لوٹ آئے۔ وہ رات بھر اس اتفاقی حادثے پر مضطرب رہی۔ صبح ہوئی تو آپ کو اس بات کا تجسس ہوا کہ دیکھیں رات والے واقعے کے بارے میں عام لوگوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ محل سے نکل کر بازاروں میں گھومنے لگے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ دو آدمیوں پر پڑی جو آپس میں گتم گتا ہو رہے تھے۔ قریب آ کر آپ نے غور سے دیکھا تو ان میں سے ایک وہی مظلوم اسرائیلی تھا جسے آپ نے گزشتہ رات ظالم مصری سے نجات دلوائی تھی۔ اس بار وہی اسرائیلی دوسرے شخص کی بے تحاشا پٹائی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو اسرائیلی نے آپ کو پہچان لیا۔ اس پر خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ چلا اٹھا، کیا آپ مجھے بھی اسی طرح مار ڈالیں گے جس طرح آپ نے پچھلی رات اس ظالم مصری کو ختم کر دیا تھا؟ اس شور و غل سے بازار میں ہلچل مچ گئی۔ رات کے سناٹے میں ہونے والے پراسرار قتل کا معاملہ حل ہو چکا تھا۔ یہ سنسنی خیز خبر پھیلتے پھیلتے شاہی محل تک جا پہنچی۔ محل میں اعلیٰ سطح پر ایک خفیہ اجلاس منعقد ہوا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فوراً سرعام پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوست کے ذریعے ساری کارروائی کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ محل سے فوراً فرار ہو کر کسی محفوظ جگہ چھپ کر جان بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلسل 8 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد آپ ایک گاؤں جا پہنچے جس کا نام مدین تھا۔ گاؤں کے کنویں کے گرد بڑی بھیڑ باڑ تھی۔ متت چرواہے اپنے ریوڑ لائے ہوئے تھے اور کنویں سے پانی نکال نکال کر جانوروں کی پیاس بجھانے میں مصروف تھے۔ اس بھیڑ باڑ میں 2 خوبصورت لڑکیاں بھی ایک کونے میں دبکی کھڑی تھیں۔ ان کے پاس بھی کچھ بھیڑ بکریاں تھیں۔ لڑکیوں کی بے بسی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت ترس آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کنویں پر معمول یہ ہے کہ جب تک تمام چرواہے اپنے مویشیوں کو خوب سیر ہو کر پانی نہیں پلا لیتے تب تک کسی چرواہی کو باری نہیں دیتے۔ چنانچہ انہیں ہر روز ایسے ہی پہرو انتظار میں رہنا پڑتا ہے۔ خوبصورت چرواہیوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ ان کا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس قسم کا مشقت طلب کام کرنے کی اس پر اب سکت باقی نہیں رہی۔ ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو اس کی کٹھن کام کو سنبھال سکے، اس لیے یہ سارے فرائض ان لڑکیوں کو ہی انجام دینا پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل رحم اور ہمدردی سے بھر آیا۔ انہوں نے باقی سب چرواہوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف ہٹ جانے کو کہا۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر کنویں سے ڈول دڑا دڑ بھر کر چرواہیوں کے جانوروں کو خوب سیر ہو کر پانی پلایا۔ چرواہیاں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور اپنے جانوروں کو ہانکتی ہوئی گھر کی جانب چل دی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت تھک چکے تھے۔ آپ سستانے کی خاطر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ یہ حسین و جمیل چرواہیاں دراصل اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی نیت سیرت صاحبزادیاں تھیں۔ اس روز جب وہ معمول کے وقت سے کافی پہلے گھر لوٹی تو باپ نے ان سے تعجب سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے باپ کو کنویں والا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے باپ سے یہ بھی کہا کہ وہ اجنبی کوئی بہت ہی نیک خصلت اور محنتی نوجوان دکھائی دیتا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے ملازم رکھ کر جانوروں کی دیکھ بھال کا قدرے مشکل کام
उसी को सौंप दिया जाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ये तजवीज़ माकूल दिखाई दी। वो अजनबी नौजवान को कुएं वाले काम की मजदूरी अदा करने की ख्वाहिशमंद भी थे। आपने एक साहबजादी से कहा कि वो कुएं पर वापस जाकर उस नेक अजनबी को फ़ौरन बुला ले। जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो आप उनसे मिलकर बेहद खुश हुए और उन्हें अपने चरवाहे के तौर पर मुलाज़म रख लिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी कहा कि अगर वो मुतवातर 8 साल उनकी खिदमत करते रहे तो वो अपनी एक साहबजादी की शादी भी उनसे कर देंगे। नौजवान मूसा अलैहिस्सलाम ने यह तजवीज़ कबूल कर ली और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ बतौर घरेलू चरवाहा काम काज की सारी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली। ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या, जिसका हम आपको पहला हिस्सा सुना रहे हैं। उसके बाद हम आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 दिखाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो मज़ीद आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।